بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک بھارت جنگ 1971۔ سب سے پہلے کون سے ایسے معرکات تھے جس کی بنا پہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان چند سالوں کے بعد 1965 کے بعد 71 میں دوبارہ جنگ ہو گئی؟ تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جغرافیائی فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، جو پاکستان کے دو بازو تھے، دونوں کے درمیان ڈسٹینس تھا 1000 میل کا۔ یہ بہرحال ایک فیکٹر تھا۔ 1965 کی جنگ کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں پاکستان کی آرمی، اس کے جوان، اس کے علاوہ عوام، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کو لڑا اور الٹیمیٹلی پاکستان کو اس میں کامیابی، فتح حاصل ہوئی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تاشکند کے معاہدے میں بے شمار چیزیں جو جنگ میں جیتی ان کو ٹیبل پہ ہارنے والی سچویشن رہی، لیکن بہرحال اس کے بعد یہ 1971، اس میں ایک تو پچھلے کئی سالوں سے ڈفرینٹ ادوار میں جنرل ایوب صاحب کے دور میں بھی فوجی آپریشنز وغیرہ ہوتے رہے، اور دوسرا بڑا اہم فیکٹر یہ ہے کہ 1947 سے آنورڈس ہندوؤں کی ایک مخصوص کلاس، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزنیبل ان کی پرسنٹیج تھی جو مشرقی پاکستان میں آباد تھی، اور وہ ان کے پاس وہ سرمایہ دار بھی تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ان کے تھے، تو انہوں نے شروع سے جو پاکستان کے حوالے سے ان کی نفرت تھی، اس کو ہمیشہ اس کا بار بار وہ اظہار کرتے رہے اور کوشش بھی کرتے رہے، ادھر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، اور اس میں انہیں ہندوستان کی بھرپور حمایت حاصل رہی، کیونکہ ہندوستان تو ڈے فرسٹ سے پارٹیشن کے بعد چاہ رہا تھا کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ کا انتقام، اس میں انہیں بھرپور ناکامی ہوئی ہندوستان کو، تو وہ اس کا انتقام جو تھا وہ بھی ان کے ذہن میں تھا، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ کوئی ایسا موقع ہو جس سے وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان دے سکے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں، تو جب انہوں نے ایل ایف او کے بعد مغربی پاکستان کا، وحدت مغربی پاکستان جو اس کو توڑا، تو اس سے بھی ایک انکریجمنٹ ملی مشرقی پاکستان میں کہ مشرقی پاکستان بھی علیحدگی کی سمت میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، الیکشن کے دوران نتائج عوامی لیگ کے حمایت میں رہے، چونکہ مولانا بشانی نے اس میں بائیکاٹ کاٹ کر دیا تھا، تو وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلین سویپ انہوں نے کیا۔ اس کی بڑی وجہ ایک پیچھے ہسٹری جس میں ڈفرینٹ آپریشنز وغیرہ ہو رہے تھے، اور جو ان کے جینور رائٹس تھے ان کو نہیں دیے جا رہے تھے بنگالیوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ 1970 کے الیکشن کو جب ایکسٹینڈ کیا، اس ٹائم مشرقی پاکستان میں شدید سیلاب آئے۔ اس سیلاب کے دوران مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ہسٹورین یہ بتاتے ہیں یہ کہ بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا گیا، جو ان کے لیے وفاق کی حکومت کر سکتی تھی وہ کیا نہیں، تو اس سے وہ مزید بادل ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ساری صورتحال میں اس کے بعد جب مارچ 1971 میں 23 مارچ کو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا، تو اس کے بعد فوجی آپریشن کا سٹارٹ کیا، جس کو جنرل ٹیکا خان، جن کو مشرقی پاکستان کا قصاب بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑا اسٹرکٹ قسم کا جو ہے آپریشن سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد اسی ڈیوریشن میں انڈین پرائم منسٹر مس اندرا گاندھی، ان کا بھی پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کی علیحدگی کے جو بھی رائٹس ہیں، جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اس کے لیے ہندوستان کسی بھی حد تک جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل یحییٰ خان، انہوں نے اپنے دور حکومت میں جب وہ سچویشن کو آبزرو کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی اچھے فیصلے نہیں انہوں نے لیے، جس سے معاملات حالات بگڑتے گئے اور یہ بات جنگ کی طرف چلتی گئی۔ اس کے بعد مکتی بانی کا کردار ہے، جب پاکستان آرمی نے ان کو ٹف ٹائم دیا اور ان میں سے اکثریت کو اریسٹ کر لیا گیا، تو سپٹمبر 1971 میں یحییٰ خان نے معافی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد
اس چیز سے ان کو مزید انکریجمنٹ ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے مزید جو بختی بانی تھے، تقریب کار جو تھے، ان کے سائڈ پہ ان کو بھی بھیج دیا، تو اس طرح مشرقی وہ پورے مشرقی پاکستان میں پھیل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جنگ کے جو حالات ہیں اس پہ ذکر کر لیتے ہیں۔ تو تخریب کار جو ہے وہ بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان میں مکتی بانی کے روپ میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی سپورٹ کے لیے، چونکہ یہ چیزیں پہلے ہندوستان پلان کر چکا تھا، ان کی سپورٹ کے لیے انہوں نے 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی فوج وہ ڈٹ کے لڑی، لیکن جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جغرافیائی جو فیکٹر تھا وہ بڑا اہم تھا، دونوں کے درمیان 1000 میل کا ڈسٹینس تھا، تو جو بھی سپورٹ مل سکتی تھی جنگ کے دوران یا ملنی چاہیے تھی، وہ مشرقی پاکستان میں جو آرمی تھی اس کو نہ مل سکی، کیونکہ سینٹر میں ہندوستان تھا۔ تو آہستہ آہستہ سچویشن یہ ہو گئی کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان آرمی کو ڈھاکہ میں سرنڈر کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش کی ریاست اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور وہ ایک نئی ریاست بن کے دنیا کے نقشے پہ آ گیا۔ اس ساری صورتحال میں یہ قابل غور چیز یہ ہے کہ اس میں جو اس ٹائم کے صدر پاکستان تھے، جنہوں نے الیکشن کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے درمیان کوارڈینیشن کے حوالے سے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، فوجی آپریشنز کو انہوں نے صحیح انداز سے لیڈ نہیں کیا۔ اگر فوجی آپریشن صحیح سمت میں جا رہا ہے تو پھر جو تخریب کار تھے ان کو رہا کرنا یہ کوئی ان کا اچھا ڈیسیژن نہیں تھا۔ تو یہ الٹیمیٹلی نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے جو بے شمار جینون وجوہات ہیں ان کو ڈسکس کریں۔